کہ بالوں کو بالکل منڈوا دینا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے یا نہیں؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے بالوں کے بارے میں جو 3 قسم کے بال رکھے تھے وہ سنت ہے: لمہ، جمہ اور وفرہ۔ لمہ کے بال جو ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کے بالکل درمیانی حصے میں یہاں سے کاٹے ہیں۔ آپ نے یہ جو کان کا لو ہے اس کے برابری میں آپ نے حضور نے اس کو کاٹے۔ یہ پھر جو ہے نا وہ جمہ یہ ہے کہ کانوں کے لووں تک، نیچے تک، یہاں تک بال ہو، اس کو کہتے ہیں جمہ۔ اور وفرہ جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کبھی کاندھوں تک بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ 3 بال جو ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں، جو ظاہری حیات طیبہ آپ کی ہے، آپ نے 3 دفعہ سارے بالوں کو منڈوائے ہیں۔ ایک آپ نے حجۃ الوداع میں منڈوائے ہیں، ایک آپ نے حدیبیہ میں جب آپ عمرے کی نیت سے آئے اور پھر کفار نے، مشرکین نے ان کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح فرمائی اور اپنے بالوں کو صاف کیا۔ اور ایک بار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیماری کے تحت اپنے بالوں کو آپ نے حلق فرمایا ہے۔ یہ 3 حلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور تینوں بار جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق فرمائی ہے تو یہ بال مبارک جو ہے نا وہ تقسیم فرمائے گئے ہیں سارے صحابہ کرام میں۔ اس وقت جو موجود تھے حضور کی منہ مبارک کو تقسیم فرمایا۔ آج کل جو دنیا میں منہ مبارک ہے اس میں بہت سارے جو منہ مبارک ہے وہ انہی منہ مبارک کی ہے جو حضور نے یہ 3 دفعہ حلق فرمائے ہیں۔ اور منہ مبارک کی بھی ایک کرامت یہ ہے کہ کچھ جگہوں پر یہ منہ مبارک جو ہے وہ لمبی ہو کے زلفیں بن گئی ہیں، جیسے کہ آپ سب سوشل میڈیا پہ اس کو بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ اچھا، لمہ، جمہ اور وفرہ، یہ 3 حیثیتیں ہیں۔ اچھا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن القزع، حضور نے قزع سے منع فرمایا۔ قزع کیا ہے؟ کہ آپ بالوں کی کچھ حصہ کاٹ دیں اور بقیہ بالوں کو رکھیں۔ آج کل جو ہے نا ہم نائی کے پاس جاتے ہیں تو ہم نے زلفیں بھی اگر رکھی ہوئی نا تو نائی ہمیں کہتے ہیں یہاں سے تھوڑا سا کاٹ دوں نا، تو وہ یہاں سے کاٹ دیتے ہیں تاکہ وہ کہتے ہیں یہ نہیں۔ آپ نے اگر زلفیں رکھنی ہے لمہ، جمہ، وفرہ، تو آپ کے جو فرنٹ والے بال ہے اس کو آپ اتنا دراز کرتے جائیں گے کہ یہ آپ کے پیچھے بالکل یا کانوں کے آدھے تک یا کانوں کے لووں تک یا پھر آپ کے یہاں تک آ جائیں۔ اس کو کہتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مبارکہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے عرض کیا کہ زندگی میں صرف اپنی ظاہری حیات میں 3 دفعہ بالوں کو صاف کیا ہو، تو بال رکھنا یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کا سنت مطہر ہے۔ اچھا، جو بالکل صاف کرنا یہ کس کا سنت ہے؟ یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنت ہے۔ حضور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کی صحبت مبارکہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ علی کرم اللہ وجہہ کے بال مبارک بہت گھنے تھے، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں حضور نے میری طرف ایسے دیکھا اور ارشاد فرمایا جب آپ لوگ غسل کرتے ہوں تو خوب اپنے بالوں کو گیلا کر لیا کرے، وگرنہ تو پھر جہنم کی آگ اس کو گیلا کر دیں گے۔ تو آپ ارشاد فرماتے جب سے میں نے حضور کی یہ حدیث مبارکہ سنی، فَلِهَذَا عَادَيْتُ مَعَ شَعْرِي، اسی لیے بس میں نے اپنے بالوں کے ساتھ دشمنی کر لی، یعنی اب میں بال جو ہے نا وہ رکھتا ہی نہیں، کیونکہ مجھے اس کا خوف ہے۔ حضور سید مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی اپنی ساری زندگی میں شروع میں ابتدا میں زلفیں رکھا کرتے تھے اور دوسرے تمام لوگوں کو بھی اس پر حکم دیا کرتے ہوتے تھے۔ آپ مبارک جو ہے نا وہ بالوں کو بالکل صاف کرنے سے منع فرمایا کرتے ہوتے تھے، مگر چھوٹے بچوں کو، جس کے داڑھی نہ ہو ان کو فرماتے آپ ٹینڈ کرو، لیکن جس کی داڑھی ہوتی تو ان کو فرمایا کرتے ہوتے ٹینڈ نہ کرو۔ اسی لیے وہ دلیل دیتے تھے کہ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ہی اپنی حیات طیبہ میں ان کو، اور حضور نے فرمایا ہے کہ خوارج کی علامت کیا ہوگی، خارجی جو ہے خوارج، سیماہم التحلیق، ان کی علامت یہ ہوگی، نشانی اس کی یہ ہوگی کہ انہوں نے اپنے سروں کو منڈوا دیے ہوں گے، بالکل صاف ٹینڈ کر کے وہ بیٹھے رہیں گے۔ یا سیماہم التحلیق، ان کا علامہ یہ ہوگا کہ وہ جب بھی بیٹھیں گے نا ایسے گول کر کے، وہ والی جماعت بھی ایسے گول کر کے بیٹھتی ہے، وہ دوسری بھی نام میں نہیں لیتا، آپ خود سمجھ رہے ہیں، جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو گول بیٹھتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہوگا
کہ یاہد سیماہم التحلیق کا مراد یہ ہے کہ وہ حلق کرتے جائیں گے، بالکل ٹھینڈ صاف کریں گے. آپ جتنی بھی خوارج ہیں ان کو دیکھیں، اس نے بال ٹینڈ کیے ہوں گے، ٹینڈ والے بال ہوں گے وہ. یہ جو اہل حدیث اپنے آپ کو کہلاتے ہیں نا، آپ نے ان کو بھی دیکھا، کسی اہل حدیث کو آپ نے دیکھا ہے کہ اس نے زلفیں رکھی ہوئی؟ لیکن وہی اہل حدیث آپ کو بتاتے جائیں گے کہ حضور نے جو ہے وہ لمہ جمہ اور وفرا بال رکھے ہوئے تھے. لیکن کوئی اہل حدیث جو ہے آپ کو زلفیں رکھے ہوئے کوئی اہل حدیث آپ کو نہیں ملے گا، اسی لیے کہ وہ ہے خوارج. اور خوارج کی علامت یہ ہے کہ یا وہ پوری بال کو ٹینڈ کرتے جائیں گے یا ان کے بال جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے. لیکن حضرت مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے آخری وقت میں، اپنے آخری سالوں میں، اپنی حیات کے آخری سالوں میں آپ نے فرمایا ہم نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی سنت پر بھی عمل کرنی ہے. تو پھر آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ نے ایک دفعہ خواب دی کی تھی اسی طرح جس طرح کے خواب جس طرح کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث شریف سنی تھی. حضور مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے خواب میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے یہی کچھ سنا تھا. حضور نے فرمایا کہ مجھے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے خواب میں فرمایا کہ یہ بال صاف کر لو اور اپنی مریدوں کے بال کو بھی صاف کرواؤ، کیونکہ یہ جنابت کی غسل میں احتیاط نہیں کرتے، تو اسی لیے اکثر و بیشتر جنابت کی حالت میں ہی رہ جاتے ہیں. کرتے تو ہیں غسل، لیکن وہ چونکہ پانی جو ہے وہاں جڑوں تک نہیں پہنچتا، تو اسی لیے پھر وہ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی اس سنت پر بھی عمل کیا اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی اس سنت مبارکہ پر بھی آپ نے عمل فرمایا.